مریم نواز صاحبہ سے ایک عجیب حرکت سرزد ہو گئی کہ رانا ثناء اللہ مسلسل اپنی قیادت پہ اب یہ دباؤ ڈال رہے ہیں، فیصلہ ساز بلکہ بجٹ ساز قوتوں نے۔ دوسری ناظرین، آپ سے ایک بات شیئر یہ کرنا تھی کہ گزشتہ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو وزارت داخلہ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، ان کی چمپی کی جا رہی ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے ان کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ اس میں ڈیولپمنٹ لیٹسٹ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ ابھی تک اس حوالے سے ریلکٹنٹ ہیں، وہ ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے اپنی قیادت کو یہ بتایا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا جو پروگرام نواز شریف صاحب اپنے ذہن میں لیے بیٹھے ہیں اس پہ اس انداز میں عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کی انفارمیشن بھی اپڈیٹ کرتا چلوں اور اس کے ساتھ اپنی انفارمیشن بھی، کہ رانا ثناء اللہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے گزشتہ عام انتخابات میں فارم 47 کی بنیاد پر فتح حاصل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جی ہاں، میں پوری تصدیق کرنے کے بعد تیقن کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ مسلسل اپنی قیادت پہ اب یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس غیر سیاسی رویے نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اس لیے ہمیں اب سیاسی رویہ اپنانا ہوگا۔ اسی لیے وہ پی ٹی آئی کرش پروگرام پہ عمل کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے، اور اگر وہ تیار نہیں ہوتے تو پھر شاید ان کو وزارت داخلہ بھی نہ دی جائے۔ ناظرین، اس 25 مئی سے آ جاتے ہیں آج 25 مئی پہ۔ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی گنڈا پور صاحب نے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کر کے ترپ کا پتہ کیسے کھیل دیا۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ ترپ کا پتہ اس لیے کھیل دیا کہ اب انہوں نے اپنے بجٹ میں جو رقومات مختص کی ہیں وفاق کو وہ دینی ہی پڑیں گی۔ دوسری طرف سے کہا گیا کہ اگر اتنی آسانی سے صوبوں کو رقم مختص کرنا ہوتی تو ہر صوبہ وفاق سے پہلے بجٹ پیش کر دیتا۔ تو ناظرین، آپ کی خدمت میں اس حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت جب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، وفاق کسی صورت بھی کسی صوبے کے ساتھ مخاصمت یا محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے ترپ کی چال چلی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ترپ کی چال کیا رنگ لاتی ہے۔ اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ایک عجیب حرکت سرزد ہو گئی کہ انہوں نے تالیاں پٹوانے والے 26 منصوبے زبردستی بیوروکریسی کو کہہ کے اس بجٹ میں شامل کروائے تھے، حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ منصوبے ناقابل عمل ہیں، نہ ان کے لیے رقم ہے، نہ ان کے لیے پراپر پلاننگ کی گئی ہے، لیکن وہ یہ اس خیال کی حامی تھیں کہ ہماری حکومت نے مدت تو پوری کرنی نہیں، تو کم از کم یہ اعلانات کروا کے عوام کی نظروں میں خود کو بلند و برتر ثابت کیا جا سکے، اس لیے انہوں نے زبردستی یہ 26 منصوبے شامل کیے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ اصل فیصلہ ساز بلکہ بجٹ ساز قوتوں نے ان کے تجویز کردہ 26 میں سے غالباً 10 کے قریب منصوبے جو ہیں ان پہ کاٹا پھیر دیا ہے کہ یہ فضول منصوبے ہیں اور یہ رقم کے ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں آگے چل کے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، سوشل میڈیا کے منہ پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، گیگ کرنے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے جو بل نون لیگ لے کے آئی ہے، اس پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک مخاصمت اور سرد مہری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون پہلے اس جنگ سے یا اس محاذ آرائی سے پسپائی اختیار کرتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی فیس سیونگ ہی درکار ہو اور یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہو، کیونکہ گورنر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے دو ٹوک لفظوں میں کہ وہ یہ بل واپس بھیج دیں گے۔ واپس بھی بھیج دیں گے تو الٹیمیٹلی تو پھر یہ منظور ہو ہی جانا ہے بل، چہ جائے کہ عدالتیں اس کے بارے میں کوئی حکم جاری نہ کر دیں۔ لیکن دونوں جماعتوں کی طرف سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو
مکسڈ سگنلز بھیجے جا رہے ہیں. ایک طرف عہد و پیمان کیے جا رہے ہیں, دوسری طرف دبے دبے لفظوں میں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. یہ دونوں جماعتوں کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ عجیب و غریب رویہ دیکھ کے میرے ذہن میں وہ بات آ جاتی ہے کہ ہاسپٹل کے کمرے میں ڈاکٹر اور مریضہ تنہا ہوتے ہیں. مریضہ گھبرائے ہوئے لہجے میں ڈاکٹر کو کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا باہر میرے شوہر ہیں, ان کو اندر بلا لیجئے. ڈاکٹر صاحب امبیرس سے ہو کے کہتے ہیں کہ بی بی میں ایک ڈاکٹر ہوں اور انتہائی شریف آدمی ہوں, کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ تو مریضہ کہتی ہے آپ تو ڈاکٹر صاحب شریف آدمی ہیں, باہر جو میرے شوہر ہیں وہ قطعی طور پہ شریف آدمی نہیں ہیں کیونکہ آپ کی نرس ان کے ساتھ باہر اکیلی ہے. تو ناظرین, اس وقت دونوں جماعتوں کے درمیان بھی یہی کچھ چل رہا ہے. شک بھی کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک ایکا بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. ناظرین, اب بات کر لیتے ہیں کچھ پی ٹی آئی کی اندرونی سیاست کی. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ میں اس موضوع سے ہمیشہ پہلو تہی کرتا رہا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر کی لڑائیوں کی مجھے بہت زیادہ معلومات ہیں, لیکن میں نے کبھی بھی ان کو دانستہ طور پہ موضوع بحث نہیں بنایا. لیکن آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے ایک پہلو پر بات ضرور کروں. سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی طاقت اس کا سوشل میڈیا ہے. جہاں اس سوشل میڈیا کے واریئرز نے اپنے مخالفین کے ناک میں دم کر رکھا ہے, وہیں بعض اوقات یہ واریئرز پورس کے ہاتھی کی طرح اپنے ہی پیادوں کو بھی کچل کے رکھ دیتے ہیں. جیسے پی ٹی آئی میں موجود ایک گروہ ہر کسی کی وفاداری پہ سوال اٹھانا اپنا فرض اولین سمجھتا ہے. کسی کو کمپنی کا مورا کہہ دیتا ہے, کسی کو اسٹیبلشمنٹ کا اثاثہ قرار دے دیا جاتا ہے, کسی کو بزدل قرار دے دیا جاتا ہے, تو کسی کو رانگ نمبر. حالت یہ ہے کہ رؤوف حسن صاحب جیسے سنجیدہ اور متین لوگوں کو بھی اپنی جان پر کھیل کر ہی اپنی وفاداری ثابت کرنا پڑتی ہے. یہ مجھے بتائیں آپ, قاتلانہ حملے سے پہلے تک رؤوف حسن صاحب پہ کون سا الزام تھا جو نہیں لگایا گیا؟ یہ الزام لگانے والے کوئی اور نہیں, ان کے اپنے کامریڈ تھے. اب یہی الزام لگانے والے معافیاں مانگ رہے ہیں. خیر, غلطی کا احساس ہونا اور معافی مانگنا اچھا عمل ہے, اس کی تحسین کی جانی چاہیے. لیکن میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں. ایسے میں محض افواہوں پہ اپنے لوگوں کے کردار کو جج نہ کریں. کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کے کسی پہ فتوے بازی نہ کریں, کیونکہ آپ کے مخالفین یہی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں اگر پھوٹ ڈالنی, پی ٹی آئی کو اگر کمزور کرنا ہے تو ان کے اندرونی اختلافات کا سہارا لیا جائے. ہمارا کام سمجھانا ہے, آگے تیرے پاگل چھیے. ناظرین, آخر میں بات کر لیتے ہیں آنے والے بجٹ کی. اس بجٹ میں سنا ہے کھاد اور ڈیری مصنوعات پہ 18% سیلز ٹیکس لگایا جا رہا ہے عوام دوست حکومت کی طرف سے. پچھلے 2 سال میں گنے اور گندم کی قیمت پوری اور بر وقت نہ ملنے سے کسان پہلے ہی جس بدحالی کا شکار ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب اس 18% سیلز ٹیکس کے بعد بجٹ غریبوں پہ, کاشتکاروں پہ, کسانوں پہ کیا قہر ڈھائے گا, یہ سوچ کے ہی انسان کو ایک تکلیف دہ عمل سے, صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے. تو ناظرین, میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جاگدے رہنا, ساڑھے تے نہ رہنا, حکومت تے بھی نہ رہنا.